نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے ہبلی کے سالانہ سنی اجتماع میں آج پہلے روز جو خواتین سے خاص طور پر منسوب ہے اور ایک بڑی تعداد میں خواتین اسلام نے شرکت فرمائی ہے، اللہ عز و جل سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ سورہ نور کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کروں، آئیے ہم سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین اسلام پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ کچھ مفید باتیں سماعت فرما رہی تھیں، میں بھی موجودہ دور کے سلگتے ہوئے ایک مسئلے سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بے چینی کے ساتھ امت مسلمہ اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، ہر معاشرے کے اندر بے حیائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ کل تک جن بے حیائیوں سے متعلق ماں باپ اپنے بچوں کو روکتے تھے، آج وہی بے حیائی کے لیے اہتمام ان کے ماں باپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل تک جو ماں باپ اپنی بچی کو غیروں کی نگاہوں سے بچانا چاہتے تھے، آج ایسا دور آ چکا ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچیوں کو دوسروں کے سامنے بطور نمائش پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
یہ ایک بڑی سازش ہے دنیا کو تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی، اور ایسی نسل کو روکنے کی جس نسل کے اندر انقلابی خوبیاں پیدا ہوں، زمانے کے دھارے کو بدلنے کی طاقت ہو، اور بکھرتی ہوئی انسانیت کو سنوارنے کی صلاحیت ہو۔ اب روئے زمین پر کوئی ایسا بچہ جنم نہ لے سکے جو بچہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برائیوں کے سد باب اور ظلم کے سد باب کے لیے آواز اٹھا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عورتیں بگڑ جائیں گی تو ان کے شکم سے زمین پر آنے والا بچہ اس حیثیت کا حامل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے زمین پر کوئی انقلاب پیدا ہو سکے۔ اس لیے بے حیائی اور عریانیت کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسمارٹ فون استعمال کرنے والا شاید ہی کوئی شخص، مرد ہو یا عورت، وہ اپنے آپ کو متقی رکھ سکے یا تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں کس حد تک محنت ہو رہی ہے، کس حد تک مشقت ہو رہی ہے شیطان کے طریقے کو عام کرنے کی اور شیطان کے راستے پر لے جانے کی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ پروردگار ایمان والوں سے کیا خطاب فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا تو یقیناً شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج پورا معاشرہ بے حیائی کے دلدل میں ڈوب چکا۔ وہ بہنیں جن میں سے بہت ساری حجاب کی عادی ہیں، بہت ساری پردوں کی پابند ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں بھی جھانک کر کے دیکھا جائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت ساری ایسی بچیاں ملیں گی جن کے دل و دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں بے حیائی اور عریانیت سے لگاؤ نظر آئے گا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کہاں کہاں بے حیائی کو فروغ نہیں دیا جاتا۔ بازار دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں، اسکول میں دیکھ لیں، کالج میں دیکھ لیں، یونیورسٹی میں دیکھ لیں، ہر جگہ برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، کسی کہنے والے نے سچ کہا، بلکہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بے حیا باش ہر چہ خواہی کن، بے حیا ہو جائے اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ یعنی ایک انسان اگر بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھی جاتی، اور اس سے یہ نہیں امید رکھی جاتی کہ کچھ بھی یہ نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، خیر کے کام ہی کرے گا۔ نہیں، ایک بار انسان بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہے کرے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ مختلف شکلوں میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر کلچرل پروگرام کے نام پر، خاص طور پر شادی کے مواقع پر اس طریقے کے فنکشن کا انعقاد ہوتا ہے جس میں بے حیائیاں پروموٹ کی جاتی ہیں، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ لباس مارکیٹ میں اس طریقے کے آئے جس سے بے حیائی کو فروغ ملے۔ آج اسی طریقے سے آپ دیکھیں کلچرل جتنے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں بھی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ شادی کی تقاریب کے اندر آپ دیکھیں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ میں ان گھر والوں کو اور ان خواتین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو ایسی بے حیائی کے ماحول کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو شریعت کی پاسداری
اور اپنے آپ کو شریعت کے قانون کے مطابق ڈھالے ہوئے رہتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، بے حیائی میں کشش ہے، بے حیائی میں دوسروں کو لبھانے کی صلاحیت ہے، بے حیائی کے اندر دوسری کی نظر میں جچنے کی طاقت ہے، بے حیائی کی بنیاد پر دوسرے کو اپنا بنانے کی صلاحیت ہے، بے حیائی کے اندر انسان جو ہے دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے اور اپنی خواہش نفس کو پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان گندی پکچروں کو فارورڈ کرتا ہے، گندے لٹریچر عام کر رہا ہے، برائیوں کو پھیلا رہا ہے، بے حیائی کے مناظر کو پھیلا رہا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے جس چیز پر ضرب لگائی وہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہا، ایمان والوں میں کیا چیز نہیں پھیلانی چاہیے؟ فرمایا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے اندر، بے حیائی کو پروموٹ کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ذلت والا عذاب ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ عذاب کی شکل آج نظر آ رہی ہے۔ بے حیائی کی بنیاد پر خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں، بے حیائی کی بنیاد پر عذاب کی شکل میں اگر آپ دیکھیں سکون غارت ہو رہا ہے۔ ایک گھر کی عورت اگر شادی شدہ ہو کر کے بے حیا ہو جائے تو گھر کا نظام پورا درہم برہم ہو جاتا ہے، اولاد کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک گھر کی بچی بے حیائی کی دہلیز پر قدم رکھ دے تو ماں باپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ایک بچی اگر بے حیائی کے دروازے پر دستک دے دے تو ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھکتا ہوا نظر آتا ہے اور اس بچی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خواتین اسلام، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، جس چیز کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا، جس چیز سے بچنے کا رسول اعظم نے حکم دیا، اس چیز کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر! تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خواتین کس طریقے سے عمل کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کس طریقے سے مر مٹنے کے لیے وہ تیار تھی۔ بے حیائی تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ دیکھیں آج لباس کے ذریعے جسم کو چھلکایا جاتا ہے اور دوسروں کو خود کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرگی کی ایک مریضہ جسے فٹ کی بیماری تھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ برجستہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور صبر کروں گی لیکن میرے لیے ایک دعا آپ ضرور کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا کروں؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب مجھے فٹ آتی ہے تو میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، بس یہی دعا کر دیں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر کھلے نہیں، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، بس حضور یہ دعا کریں۔ اللہ اکبر! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور جب وہ تشریف لے جانے لگیں تو سرکار نے فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مرگی کے مرض کے اندر، قابو سے باہر والی بیماری کے اندر بھی وہ بے حیا اور بے پردہ ہونا نہیں چاہتی، اور آج کی خاتون العیاذ باللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے مارکیٹ جانا ہی تقریباً چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جب کسی بازار کی طرف میں جاتا ہوں تو خواتین کی بے حیائیاں اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بعض برقع پوش خواتین اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس طرح سے مردوں کے شانہ بشانہ اور مردوں کو دھکا مار کے چلتی ہیں جیسے وہ سمجھتی ہیں یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کی کامیابی ہے، یہ ان کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خدا کے لیے ڈرو، یاد رکھو
اگر بغیر کسی عذر شرعی کے کسی عورت کا جسم کسی غیر محرم کو مس ہو جائے تو فرمایا گیا اس حصے کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے خواتین اسلام، ہمارا بھلا چاہنے والا اللہ سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے ارشادات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ بے حیائی کا سیلاب اتنی تیزی سے پورے معاشرے کو غرق کر رہا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا شاید کہ کہیں کسی محلے میں دور کہیں جا کر کے بیوٹی پارلر وغیرہ ہوتا تھا، اب شاید ہی کوئی گلی ایسی بچی ہو جہاں پر حسن کے سنوارنے کا انتظام نہ ہو، جہاں پر میک اپ کا انتظام نہ ہو، جہاں آوارگی کے سلسلے میں، دعوت دینے والے مناظر کے سلسلے میں اہتمام نہ کیا جاتا ہو۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس طرف توجہ کیوں بڑھ گئی؟ دنیا بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہے، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورت جائز طور پر بننے سنورنے سے بچے، ہاں عورت بنے سنورے، اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، عورت بنے سنورے، اچھے کپڑے پہنے خواتین کے ماحول کے اندر، لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز ضرور عرض کروں گا، ایسے لباس نہ پہنے جس سے بدن چھلکتا ہو، بدن کے آدھا چھلکتے ہوں، بدن کی نمائش ہوتی ہو، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ارے مجھے میری بچیوں اتنا تو بتاؤ، جس خدا کے سامنے تم نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہو اس وقت تمہارے مصلے کے اندر سر ڈھانکنے کی چادر ہوتی ہے، اس طرح سے تم اپنا سر ڈھانکتی ہو کہ بال کی سیاہی بھی حالت نماز کے اندر نظر نہ آئے، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تم اپنے سر کے بالوں کو اس طرح چھپاتی ہو، اور انسانوں کے سامنے کھلے سر، کھلے عام۔ یاد رکھیں، جو عورت کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بنتی سنورتی ہے، اس عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کہاں جا رہی ہیں ہماری بہنیں؟ کس راستے کی مسافر بن چکی وہ؟ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میری نگاہوں میں آج بھی کچھ ایسی خواتین ہیں، کچھ ایسی بچیاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پردے پر اور ان کی شریعت کی پاسداری پر جتنا ناز کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں جانتا ہوں، اے خواتین اسلام، ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، مختلف امراض کا زندگی سے وابستہ ہو جانا اور مختلف ٹینشن کا گھروں کے اندر داخل ہو جانا، یہ ساری چیزیں آوارگی کی بنیاد پر ہیں، بے حیائی کی بنیاد پر ہے۔ جب تک کہ اس پر قدغن نہیں لگائی جائے گی اور اس سے پرہیز نہیں کیا جائے گا، آپ کی زندگی میں کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ کو زندگی میں کبھی سکون کی دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ قربان میرے رب کی عظمت پر، وہ جب کسی برائی سے روکنے کے بارے میں فرماتا ہے اور جب کسی برائی کی مذمت کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ بندوں پر چھوڑ دے کہ تم بے حیائی سے بچو، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے بندہ جانتا ہی نہیں کیسے بچا جائے۔ تو جہاں میرے پروردگار جل جلالہ نے بے حیائی کو پھیلانے سے محبت رکھنے والوں کے حوالے سے یہ حکم فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہیں فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ بے حیائی سے بچ جاؤ تو بے حیائی سے کیا چیز روکے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز افضل العبادات۔ آپ اندازہ لگائیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے
کہ جب جب خواتین پر یا جب جب اللہ کے بندوں پر مصیبتیں آئیں، امتحان کا وقت آیا، تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا، اور خود پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز بڑی طاقتور چیز ہے، نماز میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ایک نمازی کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن یہ نماز اسے بے حیائی سے اور اس برائی سے روک لے گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس بندے نے نماز کی برکت سے توبہ کر کے سیدھے راستے کا وہ مسافر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی کرو، اپنی بچیوں کو نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی نماز کے پابند بنو۔ شاید اس سے پہلے بھی یہ واقعہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج پھر یاد دہانی کے طور پر یہ واقعہ عرض کروں۔ 1996 میں پہلی مرتبہ میں جب امریکہ کے دورے پر گیا تو نیو جرسی کے اندر ہمارے ایک دوست جن کے گھر میرا قیام تھا، رات ہم نے وہاں قیام کیا اور صبح میری وہاں سے نیو جرسی سے فلائٹ تھی شکاگو کے لیے، تو صبح ارلی مارننگ کی فلائٹ ہونے کی وجہ سے پورے گھر والے جلدی سے اٹھ گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سب کی نیند خراب ہوئی ہوگی۔ جب گھر سے نکلنے کا وقت آیا اور وہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنا چاہتے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میری بچیوں کو بھی میں ساتھ لے لوں، انہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا آپ کو ڈراپ کرنے کے بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر گاڑی میں بیٹھے، وہ ڈرائیو کر رہے تھے، میں ان کے بازو کی سیٹ پر تھا، پیچھے بچیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے گھر والوں کو بڑی تکلیف دی، آج صبح صبح سب کو بیدار ہونا پڑا میری وجہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، الحمدللہ میری یہ بچیاں جو آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ جو چل رہی، جن کو ہم نے یونیورسٹی ڈراپ کرنا ہے، حضرت ان کے بیگ کے اندر آپ کو مسلح ملے گا، اور یہ میری وہ بچیاں ہیں اور میری گھر کی پوری فیملی ہے جو الحمدللہ صبح فجر کی نماز کے لیے سب بیدار ہو جاتے ہیں، اور میری بچیاں یونیورسٹی میں بھی نماز پڑھتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، پہلی بار امریکہ گیا تھا، بہت کچھ غلط تصورات و تخیلات تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان بچیوں میں امریکہ جیسے ملک کے اندر نماز کے اتنے اہتمام کا جذبہ آپ نے کیسے پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا یہاں جاب کے لیے آیا تھا، ملازمت مجھے اچھی جگہ پر مل گئی، میں زندگی گزارنے لگا، بیوی بچے انڈیا میں رہتے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی بلائیے ہمیں بھی بلائیے، لیکن امریکہ کا گندگی بھرا ماحول دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنی بچیوں کو یہاں پر بلاؤں۔ لیکن میری ایک عادت تھی کہ روزانہ میں کنز ایمان پڑھتا، اور اس تلاوت کے درمیان کچھ مہینوں کے بعد ایک آیت میری نگاہوں کے سامنے آئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ میرے دل کے اندر جیسے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور میں نے کہا چلو مجھے علاج مل گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور میں نے بیوی اور بچوں سے کہا کہ اگر تمہیں امریکہ آنا ہے تو 6 مہینے تک تم لوگوں میں سے کسی کی بھی ایک وقت کی نماز اگر قضا نہیں ہوگی تو میں پرومس کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو یہاں بلا لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی بچیوں نے امریکہ جانے کی اس کے اندر 6 مہینے تک نماز کی پابندی کی۔ جب 6 مہینے کا ان کا یہ ڈیوریشن مکمل ہوا
اس کے بعد انہوں نے میسج کیا یا فون کیا کہ ہم نماز کی پابند ہو چکی ہیں، ایک وقت کی بھی نماز ہماری نہیں چھوٹتی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو بلایا، کہا یہ اسی آیت کی برکت ہے کہ آج میری بچیاں پردے کی بھی پابند ہیں اور کالج اور یونیورسٹی میں بھی نماز کی پابندی کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے تو اب ان بچیوں کے بچوں کو بھی دیکھا اور مجھے حیرت ہوئی کہ الحمدللہ ان بچوں کا گروتھ بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بے حیائی سے بچنے کا علاج رکھا، اور بے حیائی سے بچنے کا علاج نماز فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، یاد رکھیں شیطان آپ کو بے حیائی کی دعوت دے گا۔ جب کبھی طبیعت کے اندر، جب کبھی نفس ورغلائے اور بے حیائی کی طرف مائل کرے، بے حیائی کو پروموٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، بے حیائی کا مظاہرہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، فوراً سمجھ لینا کہ آپ کو دشمن بھٹکا رہا ہے، آپ کو دشمن غلط راستے پر لے جا رہا ہے، آپ کو دنیا اور آخرت کی تکلیف میں گرفتار کیا جا رہا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت برباد کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت اگر اللہ کے خوف سے آپ کے قدم رک گئے اور بے حیائی سے بچ گئے، مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کے سینے کو ایمان کی دولت سے منور کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے حیائی سے بچو۔ بے حیائی بہت بڑی بلا ہے، یہ تباہ کر دے گی معاشرے کو، یہ برباد کر دے گی معاشرے کو۔ میری بچیوں خواتین ہی تھیں، مدینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو درمیان میں چلتے ہوئے دیکھا، اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی عورت درمیان میں نہ چلے، کنارے پر چلے۔ تو سچویشن یہ ہوئی کہ مدینے کی گلیوں میں چلنے والی عورتوں کے دوپٹے اور عورتوں کی چادریں مدینے کی دیواروں کے ساتھ لگنے لگ گئیں۔ یہ میرے آقا کے فرمان پر عمل کا جذبہ تھا۔ اور آج کیا ہے؟ آج کیا سچویشن ہے؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اجتماع میں آنے والی خواتین بہت سارا درس سننے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اتنے بڑے اجتماع کے اندر بہت زیادہ خاموشی کا مظاہرہ بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ چیز صرف یہاں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ پاکیزہ ذہن لے کر کے جاؤ، پاکیزہ سوچ لے کر کے جاؤ، پاکیزہ فکر لے کر کے جاؤ، تاکہ آپ کی زندگی بھی پاک اور صاف ستھری رہے اور آپ کی آخرت بھی بہتر بن سکے۔ اب ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ غور سے سنیے گا، وہ عورتیں جو چلا کر بات کرتی ہیں، وہ عورتیں جو غلط چیزیں ایک دوسرے کو فارورڈ کرتی ہیں، وہ عورتیں جو لڑکوں کو گندے میسج فارورڈ کرتی ہیں، وہ عورتیں جو چھپ کر ماں باپ سے لڑکوں سے بات چیت اور افیئر کرتی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ نہیں، تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی تھی، بہت زیادہ نہیں، تھوڑے سے فاصلے پر۔ یوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت بڑا، جس گھر کے اندر وحی نازل ہوتی ہو اس گھر سے بڑھ کر کے گھر کون سا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن رقبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایریا بہت مختصر تھا۔ سرکار کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ وہ خاتون سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بات کر رہی تھی راز کے اندر کہ اتنے آہستہ کہ میں بہت قریب رہ کر کے بھی ان کی بات کو نہ سن سکی، لیکن حضور سن گئے، حضور سن گئے۔
اور حضور سنتے اس سے پہلے خدا نے سن لیا. حضور سنتے اس سے پہلے خدا نے سن لیا. وہ عورت اپنے شوہر کی کوئی شکایت کر رہی تھی, ابھی اس کی شکایت مکمل نہیں ہوئی کہ 28ویں پارے کی پہلی آیت نازل ہو گئی, قد سمع اللہ, سبحان بے اللہ. شک اللہ نے سن لیا. ام المؤمنین کہتی ہیں ذرا سوچو تو صحیح, جس خدا کے سننے کی طاقت یہ ہو کہ میں قریب رہ کر کے بھی اس عورت کی بات نہ سن سکی, مولا میرا کس طریقے سے سن لیتا ہے. اے عورتوں, اگر تم چھپ کر کے بھی کچھ باتیں کرتی ہو تو سن لینا, کوئی سنتا ہو یا دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو, خدا ضرور دیکھتا ہے. ڈرو اپنے پروردگار سے. اسی لیے اس آیت کی اینڈنگ میں اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کہاں چھپ کر گناہ کرو گی, کہاں بے حیائیوں کا مظاہرہ کرو گی, کس کس طریقے سے واٹس ایپ اور چیٹنگ کے ذریعے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے لاک لگاؤ گی کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے. کیا کسی کی ان چیزوں سے خدا بھی بے خبر ہے؟ نہیں. ڈرو اللہ سے جو سب جانتا ہے, وہ پکڑ کرنا بھی جانتا ہے. آج اگر دلوں سے سکون کی دولت نکل چکی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بے حیائیاں بڑھ گئیں, برائیاں بڑھ گئیں, شوہر کی نفرتیں پیدا ہو گئیں, شوہر کے اندر دلچسپی ختم ہونے لگ گئی, شادی شدہ عورتیں دوسری طرف توجہ دینے لگیں, نوجوان بچیاں ادھر ادھر بغیر کسی مذہب اور بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے دوڑنے لگ گئیں. تم سن لو, یہاں اپنی خواہش پوری کرنے نہیں آئے, یہاں خدا کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے. زندگی بدلو, سوچ بدلو اور فحاشی پر کنٹرول کرو. زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم فحاشی کے سد باب کے لیے مزید میں قرآن کی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. لیکن میں آنے والی ان خواتین اسلام سے نہ کل نا امید تھا, نہ آج نا امید ہوں. انہی خواتین نے ماحول بدلنے کی کوشش کی اور آج الحمدللہ رب العالمین گھر گھر معاشرے محلے محلے کے اندر سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات کا اہتمام, درس کا اہتمام, تعلیم کا اہتمام. اور میں ان بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنی کم عمری کے باوجود دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور وہ گھر گھر جا کر خواتین کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان میری بچیوں کو اور خواتین اسلام کو دونوں جہاں کی سربلندی عطا فرمائے اور کل بروز قیامت خاتون جنت کی چادر میں جگہ نصیب فرمائے. اے خواتین اسلام, محنت کرو, مشقت کرو. تم میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ تم معاشرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, 8000 کے قریب تاریخ کے اندر ایسی محدثات ملیں گی جن کے شاگردوں کے اندر بڑے بڑے محدثین آپ کو ملیں گے. سبحان اللہ. یہ تاریخ کے اندر موجود ہے. اس لیے عورتیں چاہیں تو معاشرے کو سنوار سکتی ہیں اور عورتیں اگر چاہیں تو معاشرے کو بگاڑ سکتی ہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے آ جاؤ اور سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے خواتین کے اندر دین متین کا جذبہ پیدا کرنے اور دین کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کے لیے جد و جہد کریں. اللہ تعالی رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو بے حیائی سے بچنے اور بے حیائی سے روکنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.